السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جب ایک حاملہ عورت کو بدکار سمجھ کر رجم کرنے کا حکم دے دیا گیا، مگر حقیقت جان کر اس کا خاوند حیران رہ گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ دو میاں بیوی رہتے تھے۔ خاوند کو کسی مجبوری کے تحت دور کے دوسرے شہر میں جانا پڑا، جہاں اس کا قیام لمبا ہو گیا۔ وہ 2 سال کے بعد واپس اپنے گھر پہنچا تو بیوی کی ایک عجیب حالت دیکھ کر غصہ سے بپھر گیا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ ایک غیرت مند شخص کے لیے اس بات کو گوارا کرنا بڑا مشکل تھا۔ خاوند نے دیکھا کہ اس کی بیوی کو حمل ہو چکا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ مجھے تو گھر سے گئے ہوئے 2 سال گزر چکے ہیں، تو پھر عورت حاملہ کیسی ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے باہر کسی مرد کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور اب حمل ٹھہر گیا ہے۔ لوگوں کو اس حقیقت کا پتہ چلا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ خاوند نے بیوی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، میرے سرتاج، آپ پریشان نہ ہوں۔ میرے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے یہ حلالی ہے اور آپ کا ہی ہے۔ میں نے آپ کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و عصمت کی خوب حفاظت کی ہے اور کبھی گھر سے باہر قدم ہی نہیں نکالا۔ خاوند کو بیوی کی وفاداری پر یقین تو تھا، مگر جو حقیقت سامنے تھی اسے بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ بات تو بالکل خلاف معمول تھی اور کوئی بھی اس بات پر یقین نہ کرتا کہ 2 سال خاوند گھر سے باہر رہا اور بیوی ابھی حاملہ ہے۔ خاوند بہت پریشان ہوا۔ بیوی نے اپنی پاک بازی اور وفاداری کا بہت یقین دلایا، مگر اسے کون مانتا؟ بات ہی تو کچھ ایسی تھی۔ خاوند گھر سے نکلا اور سیدھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلالی تھے اور خلاف شرع کوئی عمل برداشت نہیں کرتے تھے۔ فوری طور پر عورت کو سزا دینے کا حکم جاری کر دیا اور سزا یہ تھی کہ شریعت کی روح سے اسے رجم کیا جائے۔ حاضرین میں سناٹا چھا گیا، مگر وہاں موجود صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فوراً بول پڑے اور کہنے لگے، یا امیر المومنین، اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے جو اس عورت کے پیٹ میں پروان چڑھ رہا ہے؟ اس طرح تو بچہ بھی موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سزا کو بچے کی پیدائش تک مؤخر کر دیا۔ کچھ عرصے بعد بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس عورت کے خاوند نے دیکھا تو بہت حیران ہوا کہ بچے کے منہ میں دانت بھی تھے اور اس کی جسمانی حالت 2 سال کے بچے جیسی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ بچے کی شکل و صورت بھی اس عورت کے خاوند سے ملتی تھی۔ یہ دیکھ کر خاوند کو عورت کی سچائی پر یقین ہو گیا اور یہ جان کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ بچہ حلالی ہے اور اس کا اپنا خون ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ یہ ایک غیر معمولی بات تھی کہ وہ بچہ 9 ماہ کی بجائے 2 سال تک عورت کے پیٹ میں ہی پروان چڑھتا رہا، اور 2 سال بعد جیسے ہی اس کا باپ پردیس سے گھر آیا تو اس کی ولادت ہوئی اور یوں بیوی کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ نیک اور وفادار بیوی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کیجیے اور ازدواجی زندگی کا لطف اٹھائیے۔